فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 76 شروع ہوتا ہے جواب سے کہ عجیب بات ہے، کفار باطل ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں اور اپنے پیروکار اور طرفدار بنا رہے ہیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ چین میں 70 کروڑ لوگ کمیونسٹ ہیں؟ وہ سب انسانی مقام و منزلت سے دور ہیں۔ اگر یہ بات پہلے کہی جاتی تو کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا۔ بہت سے مردوں کا ایک عورت میں سہیم حصے دار ہونا کسی بھی دین میں جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بدائی اور بت پرستوں کے ہاں بھی نکاح ہے، اور ان کے مذہب میں بھی زنا جائز نہیں ہے۔ لکل قوم نکاح، ہر قوم کے پاس شادی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیوعیت عام ہونا اور عدم اختصاص، کمیونزم اور اشتراکی نظام لوگوں کے لڑائی جھگڑے ختم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھگڑا دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مال اور عورت۔ اگر تمام لوگ ان دو چیزوں میں حصے دار ہوں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ کیا حیوان اپنی جنسی معاملات میں مشترک ہیں؟ کیا حیوان جنسیات میں مشترک ہونے کے باوجود نہیں لڑتے؟ انسان میں نظام اشتراک کا ہونا خود ایک جنگ ہے۔ انسان ہو یا حیوان، دونوں کے لیے اشتراکی نظام جھگڑے کا باعث ہے۔ نکاح کا مخصوص ہونا ایک حیوانی گریزہ ہے، اور طبیعت اس میں دوسروں کی مداخلت سے نفرت کرتی ہے۔ پیج نمبر 77 ہے۔ سوال، کمیونزم کس طرح بکھرا اور روس کس طرح تقسیم ہوا؟ جواب، جرمنی کے ساتھ جنگ کے دوران روس نے جب کمیونزم کا جشن منانا چاہا تو انہوں نے جرمنی کے جہازوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے شہر کے چاروں طرف دور دور تک آگ روشن کر دی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ انہوں نے اس جشن کے لیے کتنا خرچ کیا تھا۔ انہوں نے یہ سب کمیونزم کی بقا کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسقال خون بہنے کے بغیر ہی انہیں نابود کر دیا۔ یہ سب خدا کی قدرت سے ہوا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ سوال، برلن کانفرنس میں امام امت اور انقلاب اسلامی کی توہین کی گئی، اس سلسلے میں جناب عالی کیا فرماتے ہیں؟ جواب، ہم کیا کریں؟ ہم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو پہلے اپنی اصلاح کی تھی اور نہ اب کر رہے ہیں اور نہ ہی بعد میں کریں گے۔ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا جو جی چاہے کرے، لیکن دوسرے ہمارے ساتھ برائی کا حق نہیں رکھتے۔ ہم اپنے ساتھ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ جو چاہے کریں، لیکن ہمارے دشمن کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ خود کو اور خدا کو پہچانیں، اور دوسرے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ تھا پیج نمبر 77 اور 78 ہے کہ سوال، ملک میں اصلاحات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ تمام مراحل میں نفس کی اصلاح ہمارا علاج ہے۔ ہم کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یا ہو رہا ہے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، خدا کے ساتھ ارتباط نہیں کریں گے، خدا کے نمائندوں کے ساتھ مربوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی، نہ آج، نہ کل، نہ ہی پرسوں۔ سوال، جناب علی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کے بیانات سے مستفید ہوں۔ جواب، ہمیں سب کا خیر خواہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت فرمائے، اگرچہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو۔ سوال، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کچھ سالوں سے امریکی صدور ایران کو مذاکرات اور بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ جواب، عجیب بات ہے کہ کفار ہمیں صلح کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اس استاد اخلاق کی طرح
جس کے سامنے جاہل اور ضعیف الاخلاق لوگ ہوں، پیج نمبر 79 ہے، اور وہ انہیں شفقت اور پیار و محبت کے ساتھ رہنمائی اور نصیحت کرے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ عراق اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ سے بریکٹ بند، پھر جنگ سے 13 سال پہلے عراقی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار نقل کرتے تھے کہ عراق کی حکومت ابھی سے اسلحہ خرید رہی ہے۔ یہ اسلحہ ظاہراً اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے خریدا جا رہا تھا، جبکہ ان کا اصل ہدف ایران تھا۔ کیا وہ اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر جنگ کا آغاز کر سکتے تھے؟ وہی لوگ آج ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو۔ شاید وہ ہمارے لیے ایک کتاب اخلاق بھی لکھیں۔ ایک زندیق ممبر پہ بیٹھ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ جنگ کے بجائے صلح کرو۔ تم جو ہمیں صلح کی پیشکش کر رہے ہو، تم ہمارے لیے صرف اتنا کرو کہ ہمیں نقصان نہ دو، باقی ہم تم سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ سوال: ولایت فقیہ اور اس کے اختیارات کی وضاحت کریں۔ جواب: ہم جانتے ہیں کہ اسلام دین آخر ہے، اور اسلام کے احکامات اور قوانین آخری قوانین ہیں جنہیں خداوند عالم نے بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت تک قانون ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اسے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ امت محمدی معصومین کے زمانے میں اگرچہ آپ جلا وطن اور قید و بند ہی کیوں نہ تھے، اپنا وظیفہ دریافت کرتے، چاہے انہیں اپنا وظیفہ معلوم کرنے کے لیے پیج نمبر 80 ہے، کتنی ہی زحمتیں اور مشکلات برداشت کیوں نہ کرنی پڑتی، لیکن اصل مسئلہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ ان ایام میں کسی بھی مسئلے کے لیے صرف 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کتاب خدا، احکام اور قوانین دین کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، خود بخود باقی ہوں، یعنی خود ہی اپنے بقا کا وسیلہ ہوں۔ نمبر 3، کوئی سرپرست، حاکم اور بیان کرنے والا ہو جسے ولی امر اور جامع الشرائط مجتہد کہا جاتا ہے۔ پہلا فرض عقلاً اور نقلاً باطل ہے، کیونکہ دین اسلام آخری آئین ہے۔ یہ انسانی نسل کے ختم ہونے تک کے لیے امت کے لیے رہنما ہے۔ دوسرا فرض بھی باطل ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون خود بخود جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی شخص یا اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کریں اور اسے جاری رکھیں۔ مجبوراً ہمیں تیسرے فرض کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اسلامی معاشرے کے لیے ولی امر ہونا چاہیے جو کہ اس کے ابعاد اور احکام کو جاری کرے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہے کہ معاشرے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں افواج، تعلیم و تربیت، عدلیہ وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ تمام مادی اور معنوی امور پر ولی فقیہ کا ہاتھ ہو، اور وہ ان کے لیے مبین شارح رہنما اور مشکلات کو حل کرنے والے ہوں۔ معاف کیجیے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امامت اور ان چیزوں کے علاوہ جو معصوم امام کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، ولی فقیہ کے پاس معصوم امام کے تمام اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکے۔ حکومت نہیں ہوگی تو دشمن حکومت اور اسلامی آئین رائج نہیں کرنے دیں گے۔ سامعین گرامی، یہ پیج نمبر 81 ہے جو میں مستقل پڑھ رہی ہوں۔ حضرت آیت اللہ بہشت کی نصیحتوں کے عنوان سے جو کتاب ہے، اس کے ٹوٹل پیج 280 ہیں۔ ہم پیج نمبر 81 پر ہیں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور حکومت حرج و مرج کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، لہذا قانون، حاکم اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ طاغوتی حکومت حاکم ہوگی تو دین مبین اسلامی باقی نہیں رہے گا، جبکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نقلی اور عقلی دلائل سے ثابت ہے کہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ وَمَن يَتَّبِغْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سوال: ملک کے رسمی انتخابات میں کیا کرنا چاہیے، اور انتخاب میں کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ جواب: انتخابات میں شرکت کے حوالے سے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو لوگ ووٹ دینا یا انتخابات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ منتخب ہونے اور باایمان لوگوں کے دین اور دنیا کے امین بننے کا حق رکھتے ہیں، جو بہت سمجھدار ہیں، جو شیعہ اثنا عشری مومن ہیں، تمام اجتماعی اور شخصی شرعی مسائل جانتے ہیں
اور بہادر ہیں اور جو بولنے یا خاموش رہنے میں اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. پیج نمبر 82 ہے. جو رشوت اور اس کی طرح کی دوسری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج تک کیا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. انہیں پرہیزگار ہونا، خدا کا خوف رکھنا چاہیے. سوال: جناب علی شہداء کے خاندان کی کوئی نصیحت کریں. جواب: اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یا جنہوں نے شہید دیے ہیں وہ خدا کی راہ میں گئے ہیں اور راہ خدا میں ہیں. خدا ہی جانتا ہے کہ انہیں کیسے تاج پہنائے جاتے ہیں. کچھ کامل لوگ شاید یہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے سر پر تاج ہے، فلاں کے سر پر تاج نہیں ہے. انسان کے قریبی رشتہ داروں کی شہادت خدا کی طرف سے کرامت ہے. حقیقت میں شہادت باعث مسرت، باعث غم و حزن نہیں ہے. انسان کو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شہید ایک کمرے میں چلا گیا، ہم دوسرے کمرے میں رہ گئے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی حالت ہماری حالت سے بہتر ہے. ہم غم زدہ ہیں، وہ خوش ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون کون سی چیزیں مہیا کی ہیں. اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس طرح جائیں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں، جبکہ وہ ایمان کے ساتھ اور شہید ہو کر گئے ہیں. ہمیں جان لینا چاہیے کہ شہادت باعث سعادت ہے. جو بھی شہید ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. یہ گھر رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں اس جگہ کے لیے سامان جمع کرنا چاہیے. جہاں رہتا ہے وہ چیزیں جو انسان جمع کرتا ہے ان کی کتنی اہمیت ہے یہ وہی معلوم ہوگا. یہاں معلوم نہیں، وہی معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں کافی ہیں. پیج نمبر 83 ہے. سوال: کیتھولک کے رہبر پاپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کی ہے. اس اہانت کے بارے میں جناب علی کیا فرماتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: واضحات دین کا انکار کرنے والے انسان نہیں ہیں. یہ جنگ آج انسان اور لا انسان کے درمیان ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دعا ہے جو سب سے بڑا اسلحہ ہے. یہی دعا ہے جس کے بارے میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک ظالم حکمران کے لیے بد دعا کی. اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ 3 دن بعد وہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا اور وہ 3 دن بعد فوت ہو گیا. کچھ لوگ دعا کی اہمیت اور تاثیر کو نہیں سمجھتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ دعا عصر حاضر اور عصر غیبت میں دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور وہ دعا یہ ہے: یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا بار بار پڑھیں. اس وقت دین کی حفاظت بصائر اور مقلب القلوب کے ساتھ مربوط. پیج نمبر 84 ہے. ابصار کے ساتھ مربوط نہیں ہے. اسی وجہ سے امام سے جب پوچھا گیا کہ ہم اس دعا میں والابصار کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا دعا کو اسی طرح پڑھو جس طرح ہم نے کہا ہے. توہین کرنے والے نہ نصرانی ہیں نہ یہودی، بلکہ عملاً وہ تمام ادیان کے مخالف ہیں. جب تک وہ متحد ہیں اس وقت تک اسلام کی ترقی سے راضی نہیں ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ متمسک رہ کر خود کو ان انحرافات سے دور رکھیں. دعا اگرچہ مستحب ہے لیکن دین کی حفاظت اور اس سے خارج نہ ہونے کے لیے دعا کا کرنا واجب ہے. سوال: ہم شہر قوم کی شورا سے وابستہ ہیں. جناب علی سے گزارش ہے کہ ہمیں واضح نصیحت فرمائیں. جواب: مخلوق کی خدمت کرنا ایک توفیق ہے. جو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر آپ ان کا کام کرتے ہیں تو ان کے دل کو خوش و خرم کر دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ مقرر کرتا ہے. اسی وجہ سے اچانک پیش ہونے والے حوادث میں کچھ لوگ سالم اور محفوظ رہتے ہیں. آپ نے یہ بات ماہ 1384 قمری میں حرم حضرت معصومہ علیہ السلام میں شورا قوم سے وابستہ لوگوں سے کہی تھی. یہ بات بریکٹ میں لکھی ہے. پیج نمبر اس کے ریفرنس میں لکھا ہے کہ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 خطیب توانا دانشمند محترم حجت الاسلام و مسلمین شیخ کاظم صدیقی نے نیمہ شعبان کی تقریر کے دوران استاد محترم کا قول نقل کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوار ہوتے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 6 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا حوادث سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب ہے. یہ ریفرنس میں لکھا تھا. اب جناب علی پیج نمبر 85 ہے اور اس میں 4تھا باب شروع ہو رہا ہے. 4تھا باب لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے عرفان. پھر پیج نمبر 86 جو ہے وہ بلینک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. 87
کا آدھا صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، لیکن اس کے بعد لکھا ہے سوال: خدا کی طرف سیر و سلوک کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جواب: خدا کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا۔ سوال: بہترین ذکر کیا ہے؟ جواب: بہترین ذکر وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ذکر خدا عند الحلال والحرام، تمام حلال و حرام امور میں خدا کا ذکر کرنا۔ سوال: کیا ہمیں اپنے اخلاقی شاگرد کے عنوان سے قبول کریں گے؟ جواب: نہ میرے پاس فرصت ہے اور نہ ہی میں اس میں طاقت رکھتا ہوں۔ سوال: ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ پیج نمبر 88 ہے۔ جواب: کیا آپ نے آج تک جو نصیحتیں سنی ان پر عمل کیا ہے؟ دوسری نصیحت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سوال: آقا ہمیں انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا راستہ کیا ہے؟ جواب: ہم جو کام کرتے ہیں تم بھی وہی کرو، مگر یہ کہ تمہیں ان کی مخالفت کا یقین ہو جائے۔ سوال: عرفان پر پہنچ کر کس طرح عارف بنا جا سکتا ہے؟ جواب: عرفان یہ ہے کہ تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، اسے نظر انداز مت کرو۔ اگر انسان ہر اس بات پر عمل کرے جو وہ جانتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال: قبلہ سالک امر کے لیے استاد اخلاق اور مربی کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ ہم ایسے استاد سے محروم ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کوئی انسان معرفت اور قرب الہی کا طالب ہو اور اس راہ میں مخلص اور جدی ہو، حقیقی طالب ہو، تو خدا کے حکم سے در و دیوار بھی اس کے استاد بن جاتے ہیں، ورنہ استاد اخلاق اور مربی تو اپنی جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، جس طرح ابو جہل پر اس کا اثر نہیں۔ اس کے ریفرنس میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ یہ جو میں نے پیج نمبر 88 پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1، آپ ہر جمعے کو 10 بجے مسجد فاطمیہ میں مجلس سے خطاب کرتے تھے۔ نمبر 2، ہمارا اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں جاننا ہم پر اتمام حجت کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کریں اور اسے نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 3، منقول از صاحب کتاب۔ نمبر 4، بہجت عرفان، اور نمبر 5 پہ لکھا ہے ابو جہل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کا سخت مخالف تھا، اس نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور کسی بھی تکلیف سے گریز نہیں کیا ہوا تھا۔ پیج نمبر 89 پہ سوال ہے: قبلہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمیں آپ کی دعا کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم صاحب عمل ہو جائیں۔ جواب: ہم دعا کریں گے۔ دعا کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نہ کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، صرف دعا سے کام نہیں ہوتا ہے۔ سوال: قبلہ ممکن ہو تو ہمارے لیے درس اخلاق رکھیں تاکہ ہم جناب علی کے وجود کی برکت سے مستفید ہو سکیں، یا ہمارے لیے کوئی دستور العمل بیان فرمائیں۔ جواب: میں صرف آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ چاہے جہاں بھی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ گناہ نہ کرو۔ واہ، کتنا آسان بہترین عمل قبلہ نے بتا دیا کہ جہاں بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ گناہ نہ کریں۔ سوال: آپ سے بہت سے لوگوں نے درس اخلاق کا تقاضا کیا ہے۔ جواب: ایک شخص درس اخلاق دیتا تھا تو اس کے درس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس نے درس دینا چھوڑ دیا۔ میں نے جب اس سے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مجھے ہر ایک کو الگ سے کہنا پڑتا تھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے اور تم اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، تاکہ اس میں اثر ہو اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ پیج نمبر 90 ہے۔ وہ کہتے تھے نہ بولنے والے میں اثر ہوا اور نہ ہی سننے والوں میں۔ ہماری بھی یہی حالت ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم سے جان بوجھ کر واضحات تک ترک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آخر میں کہا تھا انا رب الابل و انا للبیت ربا سیمنہ، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ خدا کعبے کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کی آخری بات ہماری پہلی بات ہے۔ ہم علماء اور صالحین کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا مجھے کوئی ذکر بتائیں۔ بزرگ نے کہا نماز پڑھو، وہی نماز جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے جو الی قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کا نور ہے۔ سوال: بعض اولیاء الہی پر کس طرح خدا کا خاص لطف کرم ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتیں اولیاء اللہ کے مطابق کے مختلف طبقات پر بلا قیمت جاری اور ساری ہیں۔ اس کے ریفرنس میں لکھا ہے کہ استاد معظم نے ایک اور جگہ پر واضح کی بجائے مسلمات شرع کہا ہے، یعنی واجبات انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا، یعنی حرام سے پرہیز کرنا، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔
پیج نمبر 91 ہے فقط صلاحیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں کا حقدار ٹھہرے، اور یہ صلاحیت خدا کی نافرمانی اور گناہوں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اس میں سالک اللہ کے عرفانی حالات کا عمل دخل بھی ہے۔ سوال رفع نسیان اور گمشدہ چیزوں کو پانے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب، گمشدہ چیز کو پانے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک یا مذکر الخیر وفاعلہ والامر والآمر بہ ان تصلی علی محمد وعلی محمد وتذکرنی ما انسانی الشیطان۔ اے اللہ، اے خیر یاد کرنے والے، اسے انجام دینے والے، اس کا حکم دینے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد والے محمد پر درود نازل فرما اور مجھے وہ چیز یاد دلا دے جو شیطان نے مجھے فراموش کرا دی ہے۔ یہ دعا ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے بھی مؤثر ہے جو انسان بھول جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام عسکری علیہ السلام سے ایک روایت بھی منقول ہے۔ سوال، بعض اوقات بیت اللہ کی زیارت اور امام رضا کے حرم مشرف میں ہوتے وقت خطرناک حد تک رش بڑھ جاتا ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ یہ پیج نمبر 92 ہے۔ جواب، شور اور رش سے نجات کے لیے درود پڑھنا مفید ہے۔ سوال، اگر کوئی معنویات میں آگے بڑھنا چاہتا ہو جناب عالی اسے کیا نصیحت کریں گے؟ جواب، پابندی سے اول وقت نماز پڑھنے والا شخص جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سوال، زیادہ سے زیادہ قرب الہی کے حصول اور معنویات کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، بلند مقامات تک رسائل کے لیے اگر 1000 سال بھی عمر کیوں نہ کرو، اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت اور اول وقت میں نماز پڑھنا کافی اور وافی ہے۔ سوال، انسان کا حقیقی رشت و کمال کس چیز میں ہے؟ جواب، انسان کا کمال عبودیت میں ہے، اور عبودیت اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت کا نام ہے۔ پیج نمبر 93 ہے۔ سوال ہے، عصر حاضر میں کامل انسان جسے مرشد کہا جاتا ہے کون ہے؟ ممکن ہو تو معرفی فرمائیں۔ جواب، موجودہ دور میں کامل انسان حضرت ولی العصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ صدق اور یقین کے ساتھ معلوم تو توسلات جیسے منقول زیارات پڑھنے سے ان کی ہدایت تک رسائی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں آپ عجل اللہ فرجہ الشریف سے منسوب نمازیں پڑھیں اور خدا اس کے اولیاء سے عشق کریں۔ جب تک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ہمارا رابطہ قوی نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے امور درست نہیں ہوں گے۔ نفس کی اصلاح سے ولی الامر کے ساتھ رابطہ قوی ہوتا ہے۔ سوال، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی رضا و خوشنودی کس کام میں ہے تاکہ ہم اسے انجام دیں؟ جواب، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاضر سمجھنا چاہیے۔ ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتے ہیں، ہر وہ کام کریں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ کام نہ کریں جو وہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کاموں کے بارے میں نہیں جانتے، احتیاط تو جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن گویا ہم آپ کی رضائیت کی راہ پر نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی رضا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ پیج نمبر 94 ہے۔ سوال، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمیں امام کی خدمت سے مستفید ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر آپ کہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک ہماری رسائی نہیں ہے تو جواب یہ ہوگا کہ آپ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری کے پابند کیوں نہیں ہیں؟ امام اسی کے ذریعے ہم سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اور الناس من تورع عن المحرمات، یعنی پرہیزگار ترین انسان وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ سوال، کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت کی ہے، ہم آپ کی زیارت سے محروم کیوں ہیں؟ جواب، واجبات ترک کرنا، حرام کاموں کا مرتکب ہونا ہمارے اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت کے درمیان حائل پردہ ہے۔ جناب عالی کی نظر میں مہم ترین دعا کون سی ہے؟ دعائے فرج جواب ہے امام زمانہ کی دعائے فرج عجل اللہ فرجہ الشریف مہم ترین دعا ہے۔ لوگوں کی اور حکومتوں کی ساری مشکلات اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ سے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اجتماعی مشکلات کو رفع کرنے اور لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اس طرح دعا کریں جس طرح وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا اگر حقیقی دعا ہو تو اس میں ضرور اثر ہوتا ہے۔
پیج نمبر 95 ہے سوال، ہمیں اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے اور حاجت روائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر انسان صدق دل سے مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے دعا کرے تو ممکن ہے کہ موانع یا شرائط دعا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دعا مستجاب نہ ہو، لیکن جب اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کی وجہ سے شرائط اور موانع ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی دعا حتماً مستجاب ہوتی ہے۔ سوال، موجودہ حالات اور آخر الزمان کے فتنوں میں کون سی دعا پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو اور ہم انحرافات کی وجہ سے گمراہی سے بچ جائے؟ جواب، ہمارے تمام دردوں کی دوا تعجیل فرج ہے۔ روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، الا من دا بالفرج۔ ائمہ اطہار نے علیہ السلام نے اپنے بیانات کے ذریعے اہل ایمان اور شیعوں پر خاص عنایت کی ہے تاکہ وہ خود کو پہچانیں۔ اگر وہ ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ایمان ابھی تک ثابت ہے۔ شاید روایت میں ہے کہ اس کے قبل اس کے کہ میں پیج نمبر 96 پہ جاؤں، 95 کے ریفرنس میں لکھا ہے کہ جو دعائے غریق پڑھتا ہے، پیج نمبر 96 میں لکھا ہے يُنْكِرُهُ اکثر من قال بامامتہ، یعنی وہ لوگ جو آپ کی امامت کے قائل ہیں ان میں سے اکثر آپ کا انکار کریں گے۔ نیز آخری زمانے میں یہ دعا پڑھنے کا بھی حکم ہے جو دعائے تثبیت دین ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ زمانہ غیبت میں دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت اجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت عطا فرما ورنہ میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سوال، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے ریفرنس میں لکھا ہے بہار الانوار امام زمان در کلام آیت اللہ بہجت، اور نمبر 4 لکھا ہے الکافی صفحہ نمبر 337 باب الغیبت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وامسک عنا السوء، پیج نمبر 97 ہے۔ اے اللہ محمد وآل محمد پر درود نازل فرما اور ہم سے برائیوں کو دور رکھے۔ ہم بیت اللہ کی زیارت عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس مقدس مقام میں خدا سے کیا سوال کریں؟ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں اللہ سے اہم ترین حاجت طلب کریں اور وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہے، کیونکہ اس سے تمام انسانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور پھر فاسد اور ظالم حکومتوں کے زوال کے لیے دعا کریں۔ سوال، خدا کے ساتھ کس طرح ارتباط کریں؟ جواب، خدا سے ارتباط کا طریقہ خدا اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی اطاعت کرنا ہے اور اسے دفتر شرع یعنی رسالہ عملیہ صحیحہ توضیح المسائل سے تطبیق کر کے مشخص کیا جا سکتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، خدا کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس کی اور ان ہستیوں کی محبت کا باعث ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان میں انبیاء اور اوصیاء شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب سے زیادہ محمد وآل محمد محبوب ہیں۔ ان میں سے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پیج نمبر 98 ہے۔ سوال، ائمہ اطہار علیہ السلام کی نورانیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اس آیت کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، پھر ہم نے ان کو اس کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے، پس ان بندوں سے بعض تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔
میں فمنہم ظالم لنفسہ سے مراد وہ ہیں جن کے پاس ائمہ اطہار کی معرفت نہیں ہے۔ ہمیں ائمہ اسلام کی نورانیت کی معرفت کے حصول کے لیے نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کروں گا۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما ورنہ میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ پیج نمبر 99 ہے۔ سوال ہے، مجھے کاروبار میں بہت نقصان ہوا، میں ایک چیز بیچنا چاہتا ہوں، اسے خریدنے کے لیے بہت سے خریدار آتے ہیں، خریداری کے مقدمات بھی طے ہو جاتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا۔ امید ہے جناب عالی کی دعائے خیر رہنمائی سے اس حقیر کی مشکل حل ہو جائے گی۔ جواب، آپ بہت زیادہ استغفار کریں اور اس ذکر سے تھکیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال، میں ایک کاریگر ہوں، میری آمدنی عام لوگوں جیسی ہے، اکثر میری آمدنی اپنی بیوی اور بچوں کی بیماری پر خرچ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ پر جادو کیا گیا ہے، مجھے نظر لگ گئی ہے، جناب عالی سے استدعا ہے کہ دعائے خیر اور مخصوص دستور العمل سے میری مدد فرمائیں۔ اس کے ریفرنس میں لکھا ہے جواب میں کہ آپ صدقہ دیں اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، معوذتین سورہ فلق اور ناس پڑھیں۔ نمبر 3، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ سوال، آنکھوں کا درد ختم کرنے اور بینائی میں اضافہ کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ پیج نمبر 100 ہے۔ جواب، نماز کے بعد آیت الکرسی اور درود پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھیں اور چند مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم احفظ حدقتی، اللہم احفظ حدقتیہ بحق حدقت امیر المومنین۔ اے اللہ، امیر المومنین علیہ السلام کے کاسہ چشم کے صدقے میں میرے کاسہ چشم کی حفاظت فرما، اور آخر میں درود پڑھیں۔ سوال، سیر و سلوک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ کتاب معراج السعادت کا آدھا صفحہ پڑھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں، 1 سال بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، ایسا لگے گا گویا کوئی دوائی کھائیے۔ سوال، کیا ہمیں سیر و سلوک کے لیے خانقاہوں کے مراسم میں شرکت سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ جواب، ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی امت اور ملت کو قرآن نہیں دیا گیا، اس کے بہت سے آثار و خواص ہیں، ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے گویا ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کتاب انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی، جس کی وجہ سے ہم اپنے کمال کے لیے خانقاہوں میں جانا چاہتے ہیں۔ پیج نمبر 101 ہے۔ سوال، میرا بھائی مریض ہے، اسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب، نمبر 1، مریض کو اس شفا کے لیے آب زمزم اور تربت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کھلائیں۔ نمبر 2، متعدد بار افراد کو صدقہ دیں اگرچہ کم ہی ہو۔ نمبر 3، مختلف افراد مریض کی شفا یابی کی نیت سے 1 سے 100 بار سورہ حمد پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ علاوہ ازیں دوست و احباب سے دعا کی التماس کریں۔ روایت میں ہے کہ اسرع دعا اجابت دعا غائب لغائب، ایک غائب کا دوسرے غائب کے لیے دعا کرنے سے زیادہ کوئی بھی چیز قبولیت سے قریب نہیں ہے۔ سوال، فکری یکسوئی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا فکری یکسوئی کے لیے مؤثر ہے۔ سوال، ہم کیوں ہمیشہ رائے خدا کی راہ میں بہانے بنا کر فرار اختیار کرتے ہیں؟ یہ پیج نمبر 101 مکمل ہو گیا ہے اور نیکسٹ ریکارڈنگ میں شروع کروں گی پیج نمبر 102 سے۔